الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم عزیز ساتھیو، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152, 53 and 54 کی تلاوت کی آپ کے سامنے. ان تینوں آیتوں کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق شدہ مہر کے ساتھ اگر وصیت دیکھنا چاہتے ہو، وصیت کو پڑھنا چاہتے ہو تو سورۃ الانعام کی یہ 3 آیتوں کا مطالعہ کرو. نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھے ان 3 آیتوں کے متعلق عہد کرو، وعدہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہارا اجر متعین ہو جائے گا اور تمہارا اجر جو ہے مقرر ہو جائے گا. یہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ اس کے اندر کون سے مضامین ہیں؟ انسانی معاشرے کے اندر اخلاقی پستی اور انسانی معاشرے کے اندر فواحش و منکرات کا جو دورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی پستی سے بچنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فواحش و منکرات سے بچنے کا ان آیت مبارکہ کے اندر حکم دیا ہے. یہ کل کے کل تینوں آیتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 10 احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. یوں سمجھیے کہ 10 محرمات ہیں. زمان جاہلیت کے اندر اور جب اسلام آیا تو اس وقت لوگوں کے اندر طرح طرح کے رسومات رائج تھے. ان کی زندگی کے اندر بیجا رسومات کی زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے. بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے جو حلال تھی اس کو حرام کر لیتے تھے. بہت ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کیا تھا ان کو وہ حلال کر لیا کرتے تھے اور اپنے خاندان اور اپنے جو ہے قبیلے، اپنے ٹرائب اور اپنے آباء و اجداد کے جو رسم و رواج تھے ان کے اندر وہ سب جکڑے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تمام رسومات اور رواج جو تھے ان زنجیروں کو کٹ کیا اور پروردگار عالم نے حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا حکم سناتا ہوں کہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے کون کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کون کون سی چیزیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے جس کو تم نہیں کر سکتے. اللہ کی حدود کیا ہے، اللہ کی باؤنڈریز کیا ہے. پروردگار عالم نے 10 محرمات کا ذکر ان 3 آیتوں کے اندر کیا ہے. پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 152 سورۃ الانعام کی، اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے 5 محرمات کا ذکر کیا.
اور اس کے بعد والی جو آیت ہے 153، اس کے اندر پروردگار عالم نے 4 محرمات کا ذکر کیا ہے، اور جو 154 والی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک جو ہے حرام کام کا، حرام چیز کا اور حرام پہ چلنے والے راستے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ کل ملا کر کے 3 آیتوں میں اللہ نے 10 احکامات کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم نے ان تینوں آیتوں کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا اجر و ثواب متعین ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ مجھے اس کی ضمانت دو کہ تم ان 3 آیتوں کے اوپر عمل پیرا رہو گے۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید نے کہا قل تعالوا، او میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ ادھر آؤ۔ یہ جو تعالوا کا جو ورڈ ہے عربی کا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اونچائی پہ کھڑا ہو اور نیچے لوگ کچھ ہوں، اور اونچائی پہ کھڑا ہوا شخص نیچے کے لوگوں کو اپنے قریب بلائے، تو ایسے موقع سے تعالوا کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر۔ قرآن مجید کی مراد یہ ہے کہ بلانے والا اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، اے لوگوں تمہیں جن باتوں کی طرف بلا رہے ہیں، اگر تم ان کے قریب آؤ گے، ان کی باتوں کو سنو گے اور ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہوگے، اللہ کے محرمات کو تم لوگ جو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارو گے، تو پھر تمہارے لیے بلندی ہے، تمہارے لیے ترقی ہے، تمہارے لیے عروج ہے۔ تو کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں، میں تمہیں قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے سناتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا حکم سناتا ہوں جو پروردگار عالم نے تم سب کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، یہ حدود اللہ ہیں، تم اس کو کراس مت کرو۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز 10 محرمات کے اندر سے پہلی جو حرام چیز اللہ نے بتلایا وہ کہا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات کے اندر نہ اس کی صفات کے اندر۔ تو ایک ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید خالص کا حکم دیا، اور یہی توحید، یہی مونوتھیزم، یہی ونس آف اللہ ہم سورۃ الاخلاص کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ بہترین پیرائے کے اندر ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں روزانہ۔ قل هو اللہ احد، سے ہی از دا اللہ دا ون، اللہ الصمد، اللہ از نیڈ لیس، لم یلد ولم یولد، neither he begets nor he begotten، ولم یکن لہ کفوا احد، and there is none comparable and like unto him۔ یہ ہم جو ہے سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں، یہ گویا کہ توحید خالص ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ پھر یہ جو توحید ہے، توحید خالص کیا ہے؟ ایک ہے توحید فی اللہ، ہم نے اللہ کی ذات کو ایک تصور کر لیا، ایک مان لیا، لیکن جب ہم نے اللہ کے ذات کو ایک مان لیا، ایک تصور کر لیا، تو اس کا مدعا یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم اس سے رک جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو ساری کی ساری کائنات کا رب ہے۔ جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو ایک تسلیم کر لیا، اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کر لیا، تو بندے مومن کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ تو ایک ہے توحید فی اللہ اور دوسرا ہے توحید فی العمل۔ عمل کے اندر بھی آپ کی زندگی میں توحید خالص ہونی چاہیے۔ عمل میں کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تکلیف کا دینے والا اللہ کی ذات ہے، خوشی و مسرت کی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن ہم جو ہے اپنی زندگی کے اندر کسی اور کو بھی اس بات کا تصور کریں، سوچیں کہ ہمیں ملتا کہیں اور سے بھی ہے، رزق ہمیں کہیں اور سے بھی ملتا ہے، شفا کہیں اور سے بھی ملتی ہے ہمیں، اور خوشی ہمیں کسی اور سے بھی مل سکتی ہے۔ اس طرح کے جو تصورات ہیں یہ توحید فی العمل کے خلاف ہے۔ یعنی توحید اللہ کی ہم مانتے ہیں، لیکن جو اللہ کے دیگر صفات ہیں، اللہ کی صفات کے اندر ہم اپنی عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ بینگ اے ہیومن بینگس،
انسانیت ہونے کے ناطے، ذی شعور اور جو ہے ذی ہوش ہونے کے ناطے ہر ایک شخص کی زندگی کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ مقصود ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مطلوب ہوتا ہے، اور زندگی میں کچھ نہ کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک شخص، قرآن مجید نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، وہ بھی طالب ہوتے ہیں، جس چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں اپنے معبودان باطل کے پاس، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا طلب کرنے والا بھی بڑا کمزور ہے، اور جس چیز سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ اب ہم سب کا ایک مقصود ہے، ایک مطلوب ہے زندگی کے اندر، ایک مقصد ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کے اندر، اپنی زندگی میں جو چیزیں ہم طلب کرتے ہیں، جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ان چیزوں کے حاصل کرنے میں ہماری ترجیحات اللہ اور اس کے رسول سے کہیں زیادہ تو نہیں ہے؟ مومن کی شان تو یہ ہے کہ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہ ہو بندے مومن کا، اللہ کے علاوہ کوئی محمود یا محبوب نہ ہو بندے مومن کا۔ یہ بندے مومن کی مثال ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے، گزشتہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آدمی دنیا اور آخرت کو اگر کمپیئر کریں، ہم دیکھیں تو ہر ایک شخص جو ہے ایک حیوانی زندگی گزار رہا ہے اس روئے زمین کے اوپر۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اس کو انسانوں نے سمجھا ہی نہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے جانور چلتے پھرتے ہیں، جانور اس روئے زمین کے اوپر آئے، اللہ نے جانوروں کو انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ جانور اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں اور وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اگر یہ انسان بھی اسی طرح سوچے کہ اس دنیا میں ہم نے آیا تھا اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کی، ہمارے بیوی بچے بھی ہوئے، اور جو ہے پھر ہم نے دولت کمائی، دنیا کمائی، اور پھر دنیا سے اسی طرح ہم چلے گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ایسی شخصیت اور ایسا کردار کو اپنانے والا انسان، یہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کا مقصد حیات کچھ نہیں تھا اس دنیا میں آنے کا، لیکن اے انسانوں تمہیں دنیا میں آنے کے لیے ایک مقصد حیات تھا تمہارے لیے۔ تم نے دنیا کے اندر صرف جو ہے یہ سمجھا کہ ہم آئے، کھائے پیے، دولت اور بلڈنگ بنائے، بینک بیلنس بنائے اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ تمہارا جو ہے مقصد حیات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا نا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، یعنی بندہ مومن نام کے لیے تو وہ عبداللہ یا عبد الرحمن کہلاتا ہے، لیکن اصل میں اپنے کردار سے وہ عبد الدینار ہے یا عبد الدرہم ہے، یعنی دینار کا بندہ ہے، وہ درہم و دنانیر کا بندہ ہے۔ وہ اس دنیا کی مال و دولت کی ہوس اور حرص اور لالچ نے اتنا اس کو بے خبر کر دیا ہے کہ وہ آخرت پہ اپنی اس دنیاوی مال و دولت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ایک جگہ پہ کہ ہم مسلمانوں کی حالت تو نان مسلم سے بھی بدتر ہو گئی ہے، ان سے بھی ہماری حالت خراب ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دولت کی طلب اور دولت کی ہوس کے اندر وہ دولت کی دیوی لکشمی بائی کی پوجا کرتے ہیں۔ دولت کی طلب میں لکشمی بائی دیوی کی پوجا کرتے ہیں تاکہ دولت ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، زیادہ ملے مال و دولت ہمیں۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک تو کسی دیوی یا دیوتا کی پوجا جائز نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے کیا کر رکھا ہے؟ آخرت کو اس طرح بھلا دیا ہے اور دنیا کے پیچھے اس طرح پڑ گئے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے یہ درہم و دنانیر اور یہ مال و دولت کی ہی پوجا کرنے لگے ہیں۔ تو وہ تو کم سے کم نان مسلم تھا، وہ دیوی کی پوجا کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک دیوی کی پوجا حرام ہے، دیوتا کی پوجا حرام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام اس نے یہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے مال کا ہی پجاری بن گیا، دولت کا ہی پجاری بن گیا۔ تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد حیات یہ ہے، آپ کا طالب، آپ کا مقصود اور آپ کا محبوب کیا ہے؟ یا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اس کے احکامات ہیں۔ اگر آپ توحید کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تو آپ کی عملی زندگی کے اندر بھی اس توحید کا ظہور ہونی چاہیے، توحید نمایاں ہونی چاہیے، یعنی
تکلیف دینے والی ذات، خوشی دینے والی ذات، مال دولت دینے والی ذات، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو پروردگار عالم نے 10 محرمات کے اندر سے جو پہلی چیز کا ذکر کیا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو ممکن ہے کہ معاف کر دے اور آدمی جنت میں چلا جائے، لیکن اگر وہ شرک کا مرتکب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ جو دوسرے محرمات ہیں 10 محرمات کے اندر سے دوسری جو چیز ہے، قرآن مجید نے کہا وبالوالدین احسانا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، اور حدیث کے اندر ہے کہ وہ شخص رغیم انفہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ذلیل ہو گیا؟ تو آقا نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پیرنٹس زندہ ہوں، ماں باپ باحیات ہوں، یا اگر دونوں میں سے کوئی ایک باحیات ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے، اس کی دیکھ ریکھ کر کے وہ جنت اگر حاصل نہ کر سکا تو وہ شخص ذلیل ہے، وہ شخص ذلیل ہے، وہ شخص ذلیل ہے۔ یہ دوسری چیز تھی جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ پہلے توحید اور دوسرے نمبر پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پروردگار عالم نے اور مزید تفصیل کے ساتھ اپنے ماں باپ کے بارے میں جو ہے ارشاد فرمایا، اور وہاں بھی اللہ نے اپنی توحید کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جگہ جگہ کے اوپر اولڈ ایج ہوم قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کسی اور کے جو ہے سہارے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے کی یہ بھی ایک خرابی ہے بہت بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ تمہارے معاشرے کے اندر تمہارے جو بوڑھے ہیں، تمہارے جو کمزور ہیں، خاص طور پہ تمہارے ماں باپ، اس کا جو ہے تم خاص خیال رکھا کرو۔ تیسری جو چیز اللہ نے فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو مفلسی کے سبب سے، غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ عرب کے بعض قبیلے ایسے تھے کہ جو غریبی کے ڈر سے بچوں کو کھلانا پلانا پڑے گا، اس کی پرورش کرنی پڑے گی، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا بعض قبیلے ایسے تھے کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے مارے شرم کے کہ کہیں کوئی میرا داماد نہ بن جائے، اس شرم کے مارے وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو یا تو رزق کے ڈر سے یا پھر جو ہے کوئی میرا داماد نہ بن جائے، اس طرح شرم کے مارے جو ہے وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ حدیث کے اندر آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا إِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، إِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تم اگر کماتے ہو، مال و دولت حاصل کرتے ہو، تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ تمہارے گھر کے اندر جو کمزور لاچار ہیں، یہ چھوٹے بچے یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے جو بھی کمزور ہیں، جن کے اندر کمانے کی طاقت و قوت نہیں ہے، اللہ نے ان کا رزق بھی تمہارے ذریعے سے ان تک پہنچاتا ہے، تم کو وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم اپنی کمائی پہ اور اپنی مال و دولت پہ بوسٹنگ مت کرو، فخر مت کرو میں اتنا کماتا ہوں اور میں جو ہے کیوں ان کی ذمہ داری کو ادا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صرف وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، تم مدد کیے جاتے ہو۔ انما تنصرون وترزقون، تم کو رزق فراہم کیا جاتا ہے بضعفائکم، تمہارے اپنے گھروں کے اندر تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے، یہ بوڑھوں کی وجہ سے، ضعیفوں کی وجہ سے، یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے، تمہاری بیوی کے قدموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق مہیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز جو فرمائی کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے اور جو ہے غریبی کے ڈر سے۔ چوتھی چیز اللہ نے فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قتل اولاد کے اندر جہاں بچوں کا رزق ہے کہ بچوں کے رزق کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو،
وہیں آج کے ماحول اور معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو بچوں کا قتل ایک اور طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آج کے حالات کے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ جو بچے ہمارے نوجوان بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں، اللہ سے، رسول سے، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بڑوں کی کوئی تہذیب، کوئی تمدن ان کے اندر نہیں آ رہا ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے ان کے اندر، تعلیمات نہیں ہے دینی، تو اگر ہمارے بچے اس طرح دین اسلام سے عاری اور خالی ہو جائیں، اپنی تاریخ سے بالکل بے بہرہ ہو جائیں، تو گویا کہ یہ آپ نے اپنے بچوں کا قتل کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بچپنے کے اندر آپ قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن اگر آج ہم معاشرے کے اندر اپنے بچوں کے اخلاق و کردار کی، ان کے دینی تعلیم کا خیال نہ رکھیں، اللہ اس کے رسول کی پہچان ہم نہ کروائیں، تو یہ بھی اسی قتل میں شمار کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کا قتل کر دیا۔ دنیا کے اندر تو ٹیمپرری ہے، جو اس کو عذاب ہوگا ہی ہوگا، وہ اپنی بد کرداری، بد اخلاقی، بے راہ روی کا شکار ہو کر کے اس دنیا کے اندر ذلت اٹھائے گا اور آپ کو ذلیل کرے گا، لیکن آخرت کی پشیمانی اور زیادہ ہوگی۔ بزرگو دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج کے موقع سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے جانب کچھ روحیں تھیں یا کچھ لوگ تھے، اور بائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب داہنے جانب دیکھتے تو ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور بائیں جانب دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ آقائے دو جہاں نے سوال کیا جبریل امی سے کہ جبریل امی یہ کیا معاملہ ہے؟ داہنی طرف حضرت آدم دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ جبریل امی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، داہنی طرف حضرت آدم کی وہ اولاد ہے کہ جو ان کی متقی اور پرہیزگار اولاد ہے، اس لیے اپنی اولاد کہ تقوی کو دیکھ کر کے ان کو خوشی ہوتی ہے باپ کے دل کے اندر، اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ شقی، بدبخت اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ ان کی ایسی اولاد ہے کہ اپنی اللہ کے سے سرکشی کرنے والے نافرمان ایسی جو اولاد کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آج بھی وہی شخص قابل تحسین اور قابل تعریف ہے کہ جس کی اولاد صحیح راستے پہ گامزن ہو، صحیح راستے پہ چلنے والی ہو، دین اور اسلام سے متصف ہو، اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو، مسجد تک آنے والا ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پہ شفقت ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو اس طرح بنایا ہے، ایسی تعلیم دی ہے، تو قابل مبارکباد ہیں، قابل تحسین ہیں۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام جو اپنی نالائق اور اپنی جو ہے وہ اللہ سے انکار کرنے والی، اللہ سے بغاوت کرنے والی جو اپنی اولاد تھی، ان کو دیکھ کر وہ رو رہے تھے۔ ہمیں بھی جو ہے آج اپنی اولاد کو دیکھ کر کے اسی طرح افسوس کرنا چاہیے اور رونا چاہیے، اور ابھی بھی دیر نہیں ہے، ہم جو ہے کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو دین اسلام کا تعارف کروائیں، مسجد تک بلائیں، اللہ اس کے رسول کی پہچان جو ہے ہم ضرور کروائیں۔ تو صرف وہ عرب جو اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے مفلسی کے ڈر سے، وہ قتل تھا، لیکن آج بھی اگر ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے عاری اور خالی رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی اپنی اولاد کے قتل کے زمرے میں ہی شمار کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، 10 محرمات کے اندر سے چوتھی چیز کا اللہ نے ذکر کیا کہ فواحش، منکرات، ما ظہر منہا وما بطن، جو اعلانیہ طور پہ ہو اور جو خفیہ طور پہ ہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ فواحش، منکرات، یہ برائیاں، بدکاریاں، بے حیائی جو عام لوگوں کو دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ بھائی یہ چیز بے حیائی کا کام ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے، یہ غلط عمل ہے، غلط فعل ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ فواحش ہیں جو ظاہر ہیں۔ لیکن بعض ایسے منکرات ہیں، بعض ایسے فواحش ہیں کہ آپ نے اپنے دل کے اندر کسی کے خلاف حسد کو چھپا لیا، غضب کو چھپا لیا، غصے کو اندر رکھا، جلن ہے کسی کے ساتھ، یا جو ہے کوئی سازش آپ کسی کے خلاف کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی ان نگاہوں سے کسی غلط کام کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کے قدم رات کے اندھیرے میں کہیں اور غلط راستے کی طرف بڑھتے ہیں، یا آپ کے ہاتھ کسی غلط راستے کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام وہ منکرات، وہ فواحش ہیں کہ جو خفیہ ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر و منکرات، فواحش، اللہ نے کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ،
اور ایسے منکرات جو ظاہر نہیں ہے لوگوں کے سامنے، وہ جس کو تم جانتے ہو تمہارا خدا جانتا ہے، ان تمام منکرات اور فواحش سے بھی تم بچا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چوتھی محرمات کا ذکر کیا۔ پہلے یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، دوسرے یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسرے یہ کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے، اور چوتھے یہ کہ جو ہے تم تمام کے تمام جو ہے فواحش و منکرات کے قریب جانے سے بچو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پانچویں چیز 10 محرمات کے اندر سے اللہ نے پہلی آیت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کے اندر 5 محرمات کا ذکر کیا ہے کہ اے لوگو آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کون کون سی چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ کسی کا قتل کرنا ناجائز طریقے سے، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر قتل بھی بہت عام ہے۔ روزانہ اخبار کی سرخیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قتل ہو جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اس میں ہمارے مسلم حضرات ہی شریک ہوتے ہیں، مسلم نوجوانیوں کا نام ہی اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے مسلم سماج کے لیے کہ قتل کا ریشو جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم جو ہے کسی جان کو ناحق قتل مت کرو، الا بالحق، سوائے حق کے۔ کسی کا قتل 3 صورتوں کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بطور قصاص کے، اگر مسلم حکومت ہو تو ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اس کی گردن بھی اڑا دی جائے گی، تو بطور قصاص کے اس کا قتل کیا جا سکتا ہے، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ میریڈ مرد عورت اور دونوں نے جو ہے انلیگل سیکشول افیئر کا ارتکاب کیا ہے، زناکاری کی ہے، بدکاری کی ہے، اور گواہ موجود ہیں، تو اب اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا، مطلب اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ قتل کی دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت قتل کی ہے کہ آدمی مسلمان تھا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر مسلم ممالک کے اندر، مسلم حکومت کے اندر اگر کوئی ذمی کافر رہتا ہے اور یہ مسلم حکومت کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، مسلم حکمرانوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اس کی رسپانسبلٹی لی ہے، تو وہاں ان کو بھی چھیڑنا جائز نہیں ہے، ان کا قتل بھی حرام ہے۔ تو کہا گیا کہ کسی کو بیجا قتل مت کرو۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر ڈالے تو جنت حرام ہے اس کے اوپر، یا پھر جنت کی خوشبو تک اسے میسر نہیں ہوگی۔ اور جنت کی خوشبو کے بارے میں حدیث کے اندر کہا گیا کہ اگر آپ چلنا شروع کریں تو 70 سال کی مسافت، یعنی 70 سال میں آپ جتنا سفر کر سکتے ہیں، 70 سال تک چلتے چلتے جتنا سفر ہوگا طے، یہ جو اتنی دوری ہے، 70 سال کی مسافت کی دوری سے جنت کی خوشبو جو ہے محسوس ہونے لگے گی۔ اب یہ بد نصیب شخص ایسا ہے قاتل کہ اس کو جنت کی خوشبو تک جو ہے محسوس نہیں ہوگی، اور اس سے بھی جو ہے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے کہ جس آیت کے اندر پروردگار عالم نے 5 حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ ان 5 چیزوں کو تم نہ کرو، اس کا عہد کرو اے مسلمان۔ اور اس کے بعد مزید 4 چیزیں اللہ نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ پہلی بات کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ تم یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پیرنٹس نہیں ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس کا مال ہے، لیکن اس مال کی جو حفاظت کرنے والا ہے اس کی نیت خراب ہو رہی ہے اور اس کے مال کو ہڑپ کر جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، وہ گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ،
تو لوگوں نے بطور احتیاط کے یتیم کا کھانا بھی الگ بنانا شروع کر دیا گھر کے اندر، کہ کہیں ہمارے کھانے میں یتیم کا کھانا مکس نہ ہو جائے اور پھر جو ہے ہم کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اتنا احتیاط کا پہلو تھا ان کے نزدیک۔ لیکن آج مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والا، توحید کا ماننے والا، لیکن اپنے چھوٹے معصوم جو یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے مال کو جو ہے ہضم کر جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یتیم کا کھانا الگ بننے لگا تو اگر وہ کھانا بچ جاتا تو اس کو پھر بچا کر رکھ دیتے، وہ بعد میں کھائے گا۔ اس طریقے سے وہ کھانا خراب ہونے لگا، سڑنے لگا، بدبو آنے لگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات گئی کہ بھائی اب تو لوگ جو ہے یتیم بچوں کا کھانا بھی الگ پکا رہے ہیں اور وہ کھانا بچا کر اسی کے لیے رکھ دے رہے ہیں، کھانا نقصان ہو رہا ہے، ضیاع ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو خیر ہے اس کے اندر تمہاری خیر خواہی ہے، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ہی عزیز و اقارب ہیں یہ یتیم، لہذا اگر تم اپنے کھانے کے اندر ان کو ساتھ ملا کر کھاتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تم ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، یہ بہتر۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، یعنی وہ بالغ ہو جائے، میچورٹی آ جائے، یا وہ 15 سال میں آئے، 20 سال میں آئے، 30 سال میں آئے، اور اس قابل بن جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت بھی کر سکے، وہ تو اب جو ہے ان کا مال ان کے حوالے کر دینا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے۔ اگر کوئی ایسی شکل نکلتی ہے کہ یتیم کے مال کو بزنس میں لگایا جائے جس میں جو ہے ہلاکت کا خطرہ نہ ہو، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو اس کے مال کو بہتر طریقے سے کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ اس کا مال بڑھ جائے، ترقی کر جائے۔ الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7ویں چیز فرمائی، چھٹی چیز یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ حرام ہے، اور 7ویں چیز وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کے اندر بہت ڈنڈی مارتے ہیں لوگ۔ کہا گیا کہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مت مارو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کو پورا پورا کرو، اوفوا الکیل والمیزان۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اوزن ورجح، زن وارجح، یعنی جب وزن کرو تو تھوڑا جھکا کر کے ہی دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے کئی قومیں ہلاک اور برباد کر دی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے تم ہلاک نہ ہو، برباد نہ ہو، لیکن اس طرح ڈنڈی مارنے سے، سامنے والے کو کم دینے سے ہو سکتا ہے تمہارے پتہ چلے گا کہ تھوڑا تم نے کما لیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق سے برکت اٹھا لے، پھر کتنا بھی کما لو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، انسان کی وسعت سے زیادہ ہم اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ آپ نے تو نیک نیتی کے ساتھ برابر وزن کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر غلطی سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ کہے یہ معاف ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ 8ویں چیز وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم کوئی بات کہو، گواہی کا مسئلہ آ جائے تو حق بات کہو، سچ بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، گرچہ کہ تمہیں گواہی اور سچ اور حقانیت کو ایکسپریس کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے سامنے تمہارا ماں باپ، تمہارا رشتہ دار، تمہارا کوئی اپنا کیوں نہ ہو، لیکن حق گوئی کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ شاعر کہتا ہے حق پسندی میرا شیوا ہے، قیامت کیا ہے، سچ اگر سچ ہے تو کہنے میں قباحت کیا ہے، سچ ہے تو سچ کہہ ڈالو۔ گواہی کو چھپانا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، تو کہا کہ سچ بات کا اظہار کیا کرو، چاہے سچ تمہیں اپنے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ اور 9ویں چیز جو محرمات کے اندر سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کے متعلق تم عہد کرو۔ بینگ اے مسلم، تم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شرک مت کرو، اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرو گے۔ تم نے یہ گواہی دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تم نے یہ عہد کیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ تم نے جو ہے منکرات اور فواحش سے دور رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا ہے۔ تم نے کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کی جو ہے تم نے ٹھان لی ہے، اللہ سے عہد کیا ہے۔
تم یتیموں کے مال کو ہضم نہ کرو گے، تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو گے، اللہ سے تم نے عہد کیا ہے، تم اپنے جو ہے اس زندگی کے اندر کسی کے خلاف گواہی دینی پڑے، اگر تم سچے ہو تو سچ بات کو کہہ ڈالو، اس کے اندر جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ کہ جو عہد الست ہے، یعنی پروردگار عالم نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے سارے کے سارے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو ارواح کی شکل کے اندر جمع کیا تھا اور ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا الست بربکم، کہا تھا قالوا بلا، سبوں نے کہا تھا وائی ناٹ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد کو پورا کرو، پیدا ہونے سے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں عہد کر چکے ہو کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور رب ہونے کا مطلب یہ ہے جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ آپ کی زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اسی پروردگار کے لیے ہے کہ جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ یہ جو عہد ہے، اس عہد کو پورا کرو، بے روی کی زندگی چھوڑ دو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے، تم کو وصیت کرتا ہے، شاید کہ تم جو ہے ان تمام کی تمام اللہ کی وصیتوں سے تم کچھ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ 9 محرمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 اور 53 کے اندر 9 محرمات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور 10ویں جو محرمات کے اندر سے 10ویں چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 154 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، آقا نے فرمایا اللہ کا حکم ہے اس کے نبی کو، اور نبی کہہ رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ یہ اسلام کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی کی تابعداری کرو، اسی کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو مختلف اسلام سے ہٹ کر کے جو الگ الگ راستے ہیں، اسلام کے علاوہ جو مختلف ادیان باطلہ ہیں، جو مذاہب باطلہ ہیں، ان ادیان کی طرف، ان گروہ کی طرف، ان جماعت کی طرف نہ جاؤ۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو تم نے چن لیا تو تمہیں اسلام کے راستے سے وہ راستہ تمہیں بھٹکا دے گا، ہٹا دے گا۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی انگلی سے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا آپ نے، اور اس لکیر کے دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی آپ نے، اور بائیں جانب بھی 2 لکیریں آپ نے کھینچی، اور صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو 2 لکیریں ہیں، یہ 2 لکیریں گویا کہ اللہ کے حدود ہیں، پھر ان 2 لکیروں کے اندر مختلف دروازے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ محرمات ہیں، ان دروازوں کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی دروازے ہیں سیدھی لکیر کے دائیں بائیں، وہ تمام کے تمام دروازے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ان دروازوں پہ ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھی لکیر تھی، اللہ کے رسول نے اپنی انگلی وہاں رکھی اور فرمایا یہ اسلام کا راستہ ہے، اور یہاں ایک داعی ہے بلانے والا جو قرآن مجید ہے، جو تمہیں ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، گویا کہ جنت کی طرف تم کو بلا رہا ہے۔ اور اس وہاں جو دروازہ ہے سیدھے راستے پہ، اس دروازے کے اوپر جو ہے ایک داعی بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارا ضمیر ہے، تمہارا قلب ہے، جو تمہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ جو آپ کا ضمیر ہے وہ آپ کو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے ان راستوں کی طرف نہ جاؤ، ہر ایک راستے پہ، ہر ایک پگ ڈنڈیوں کے اوپر
ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں برائیوں کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں غلط راستوں کی طرف بلا رہا ہے۔ لہٰذا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے جو اسلام کا راستہ ہے، اسی راستے کے اوپر تم چلو تو تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام کے تمام 10 کے 10 جو محرمات اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔